شبیر وار سے یہ شیعہ رافضی ہے، شبیر وار سے یہ شیعہ رافضی۔ ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ صدیق کا لقب تب ملتا ہے آپ کو، آپ کا نام کیا ہے یاد رکھیے، ابو بکر نام نہیں، یہ کنیت ہے۔ نام تھا عبداللہ، اور ابو قحافہ یہ بھی ان کی کنیت ہے ان کے باپ کی، ان کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، تو اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان۔ تو ابو بکر تو یہ ان کی کنیت تھی جو انہی کے خاندان میں مشہور ہوئی۔ اور پھر صدیق لقب کس نے دیا؟ صدیق لقب کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ نے نہیں دیا، خود ابو بکر نے اپنے آپ کو صدیق کہنا شروع نہیں کر دیا۔ کچھ چمچوں کی جماعت نہیں تھی جو صدیق صدیق کہہ رہی تھی۔ آئیے اس کے لیے ایک پس منظر بتاؤ، اس کا وجہ تسمیہ بتاؤ کہ کیسے نام آپ کا صدیق پڑا۔ اور صدیق کے معنی ہوتے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے بڑا سچا، جس کی ہر بات صداقت پر مبنی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اعلان نبوت کے بعد معراج ہوتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اعلان نبوت کے 90 سال، بعض نے کہا 7ویں سال، بعض نے کہا 8ویں سال، بہرحال تاریخوں میں سال میں اختلاف ہے۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ معراج قرآن سے ثابت ہے۔ معراج کیا سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو جو ہے لے کے گئے اور معراج کروائی۔ بہرحال معراج ہوئی سرکار کو، اور حضور معراج سے لوٹے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی رات میں گئے، اور جب لوٹے صدیاں گزر گئی تھی، مگر عالم یہ تھا کہ کلڈی ہل رہی تھی۔ وضو جو کیا تھا پانی جذب نہیں ہوا تھا۔ جس بستر سے حضرت جبریل اٹھا کے لے گئے تھے، بستر جو کا تو گرم تھا، گویا کہ ساری کائنات کو روک دیا گیا تھا، نظام کائنات کو روک کر تھام دیا گیا تھا، وقت کو رکوا دیا گیا تھا۔ اور وقت کیوں نہ رکتا؟ انسان مردہ ہے۔ اب تصور کریں، انسان کیا ہے؟ روح نکل گئی۔ اب جہاں لاش پڑی ہے، نہ ہل سکتی ہے نہ ڈل سکتا ہے، نہ مردہ ہاتھ ہلاتا ہے نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے، اور پھر اچانک روح آ جائے۔ جیسی روح لوٹی، انسان پھر ہاتھ بھی ہلانے لگا، منہ بھی ہلانے لگا، بول بھی پڑا، پھر کہنے ارے صاحب زندہ ہو گئی۔ روح نکل جائے تو حرکت رک جاتی ہے، روح آئے تو حرکت، تو حرکتوں کے لیے روح چاہیے۔ کائنات میں حرکت ہو رہی ہے تو کائنات تبھی چلیں گی جب اس میں روح ہو۔ تو کائنات کی روح کون ہے؟ کائنات کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روح محمد ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ سرکار چلے جائیں، یہ کائنات مردہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان چلے گئی معراج پر، کائنات مردہ پڑی ہے، جان لوٹ آئی، کائنات زندہ ہو گئی۔ سرکار نے کہا میں گیا معراج پہ، فرشتوں سے بھی ملا، انبیاء سے بھی ملا، جنت بھی میں نے دیکھ لی، دوزخ بھی میں نے دیکھ لی، حور و غلما بھی میں نے دیکھ لیے، جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوا۔ صدیاں گزر گئی، جو پورے سیر کا عالم ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے، امام غزالی نے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے پھر کہہ دوں، امام غزالی ایک دن موڈ میں بیٹھے تھے، کہا ذرا انداز لگائیں 500 سال آسمان کے سفر، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی، دروازے اتنے بڑے، یہ حدیث میں یہ آیا، یہ حدیث میں آیا، بڑا نکالا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی پوری معراج کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک اندازہ، ایک تخمینہ، پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نکالا انہوں نے کہا 7 لاکھ سال، 7 لاکھ سال چاہیے یہ پوری معراج کے سفر میں۔ لیکن دنیا میں صرف کتنا عرصہ گزر رہا ہے؟ یہ گئے اور یہ آئے۔ وجہ وہی ہے، روح گئی کائنات مردہ، روح لوٹی کائنات زندہ ہو گئی۔ اب آقا بتا رہے ہیں، ابو جہل کھڑا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، ہنس رہا ہے، انکار کر رہا ہے، مسکرا کے کہتا محمد اب تک کیا یہ کم تھا کہ تم نے کہا ایک خدا ہے؟ ہم تو اسی کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ تم کہہ رہے تھے ایک خدا پوری کائنات چلاتا ہے، ایک خدا ہے جو جسم جسمانیات سے پاک ہے، خدا ہے بھی مگر دکھتا بھی نہیں، خدا ہے بھی مگر نظر آتا بھی نہیں۔ ہم اسی پر حیران تھے کہ اب تم کہتے وہ خدا تمہیں لے بھی گیا، سیر بھی کروائی، تم نے اس کا دیدار بھی کر لیا، اس سے گفتگو بھی کر لی، جو ہمیں نہیں دکھتا تمہیں کیسے دکھیں گا؟ حضور نے فرمایا
بے شک یہ میرا معجزہ ہے اور میرے معجزے پر وہی ایمان لائیں گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ابو جہل ہٹا گیا، ابو بکر صدیق ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار نہیں کیا ہے، واقع معراج کی خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور گئے اور آئے ہیں، ابھی ابو بکر کو نہیں پتا۔ آتا کہتا ارے ابو بکر بڑا اچھا ہوا تم مل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے صاحب دیوانے ہو گئے، معاذ اللہ، مجنون ہو گئے، ہم نہ کہتے تھے کہ محمد دیوانہ اور مجنون ہے۔ کہا خاموش بدبخت، گستاخی نہ کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کل معراج پر گیا، جنت وغیرہ سب دیکھ کر آ گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے ذرا میں پوچھ کر آتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں، مل کر آتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں صاحب میں تو بابی کو نہیں مانتا، میں تو کتاب دیکھوں گا۔ ابو بکر نے تصدیق کے لیے یہ نہیں کہا حضور سے پوچھتا ہوں، بے ساختہ کہتے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج پر گئے، ارے بدبخت تو اتنی سی بات پر چونک رہا ہے، حضور نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ ایک خدا ہے جو کائنات کا مالک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، محمد کے کہنے پر مان لیا۔ تو حضور کہتے معراج پر گئے، یہ اس سے چھوٹی بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک میرے محمد نے سچ کہا، بے شک سچ کہا، وہ سچ کہنے والے ہیں، حق کہنے والے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بس یہ جواب دیا، ابو جہل کا منہ لٹک گیا، اس نے دیکھ لیا کہ صاحب ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا۔ یہاں سے ایک ذہن ملا کہ وہابی وہی بنتے ہیں، بدعقیدہ وہی بنتے ہیں کہ جو بے علم ہونے کے باوجود دلائلوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور خوش عقیدہ وہی بچ جاتے ہیں، اب تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم اپنے بزرگوں کو بے دلیل مانتے ہیں، ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ان پر ہمارا اعتماد ہے۔ جو اعتماد کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو ان چکروں میں پڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضور کی خدمت میں جیسے حاضر گئے، آقا نے بے ساختہ فرمایا، جبریل آئے، اور یہ بھی حضرت علی کی روایت ہے، حوالے سن لیجئے۔ حضرت علی فرماتے، عربی پڑھوں گا وقت ہو جائے گا، میرے پاس حالانکہ کتاب رکھی ہے یہاں پہ الصواعق المورقہ، اس کے جملے یہاں ہے۔ طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا، میں جو جملے دہراؤں گا بھی۔ حاکم نے المستدرک نے لکھا حدیث نمبر 4405، امام طبرانی نے معجم الکبیر، یہ سب اوریجنل کتابیں رکھی ہوئی ہے صاحب، یہ دیکھ لیجئے طبرانی کیسی ہے، دیکھ لو، کبھی دیکھا نہیں ہوگا شاید۔ یہ حاکم المستدرک، یہ سب اوریجنل رکھتے تو بات کرتے ہم صاحب، تو اب ساری کتابیں لائبریری نہیں لا سکتا ہوں، لیکن یہ دو کتابیں یہاں موجود ہیں۔ ابن جوزی نے اس کو لکھا اپنی کتاب صفت الصفوہ میں، حضرت امام الدیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھا، امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں، متعدد حوالے ہیں میرے پاس۔ یہ سارے محدثین حضرت علی سے روایت کرتے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر آئے ابو جہل سے حجت کرتے، جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں سب سے بڑا سچا جسے دیکھنا ہو، سب سے بڑا صدیق دیکھنا ہو، وہ ابو بکر کو دیکھنا۔ یہ سب سے بڑے سچے ہیں، لوگ سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں، لوگ پوچھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں، لوگ تحقیق کے بعد ایمان لاتے ہیں، یہ صرف سنتے ہیں کہ بات آقا سے منسوب ہے کہ ویسے ہی ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد آقا کہتے ہیں لوگوں میرے ابو بکر کی فضیلت، یہ علی کے الفاظ ہے کہ صدیق یہ لفظ ہم صحابہ نے نہیں دیا، یہ رسول کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے صدیق کا لقب نازل کیا، اور حضور نے اپنی نبوت کی زبان سے ہمیں بتایا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت، یہ ہے صدیقیت کا مرتبہ۔ مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید، ہر چیز کے جامع ہے، نبوت کے سوا